औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, कल की वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था जनाब अशफाक अहमद साहब का। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हमारा जो रमज़ान और ईद का भी तसलसल अभी जारी है, और माशाल्लाह हमारे बहुत सारे भाई जो हैं, बहुत सारे मुसलमान जो हैं अभी उसी ही तासर में हैं। और अभी माशाल्लाह अभी आगे कुछ रोज़े भी रखेंगे और आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर रोज़गार और माश में फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिज़ी हो जाएंगे, लेकिन जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी होती है वो अपने उस रास्ते पर, सीधे रास्ते पर सारी ज़िंदगी कोशिश करते हैं, वो चलते रहते हैं। सिर्फ इतना है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो, नमाज पढ़ो, सब्र करो, इस्तिक़ामत से नमाज पढ़ो और मेरी तरफ सीधे रास्ते पे आओ और उस पर कायम रहो, बाकी सब कुछ मेरे हवाले कर दो। अच्छा है या बुरा है, इसमें तुम लोगों को सब्र करना होगा, मैं बेहतर जानता हूँ। बहरहाल अर्ज़ ये है कि इसी सिलसिले में एक छोटा सा मैं वाक़या बयान करूँगा कि जैसे अशफाक साहब जो है वो अक्सर बाबों का बड़ा जिक्र करते थे। उनका अपना एक अंदाज़ बयान था, बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा अंदाज़ बयान था, लोग सुनते थे। और ये जो बाबे जो हैं अब इतने हमारे माशरे में मजाक का नाम भी समझे जाते हैं और लोग एहतराम से भी देखते हैं, लेकिन इसमें कोई पता नहीं चलता बीच में कौन फ्राडी है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। ये रब की ज़ात है, वो बेहतर जानता है। वो रब की ज़ात है जिसको हिदायत दे दे, वो रब की ज़ात है जिसको अपने करीब कर ले, रब की ज़ात है जिसको रहनुमाई दे दे और वो लोगों के लिए मशल राह बन जाए। और मुख्तसरन मैं वो छोटा सा वाक़या आपको बयान करता हूँ। एक बादशाह था, उस बादशाह की एक ही बेटी थी। बड़े नाज और नैम से उसने पाला पोसा, जवान किया, पढ़ाया लिखाया। जब वो जवान हो गई तो उसे फिर उसकी शादी की फ़िक्र हो गई कि मैं अब इसका रिश्ता करूँगा। वो इसी सोच में था कि मैंने इतनी अच्छी तरबियत की है, मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह शादी कर दूँ ताकि इसके आगे ससुराल हो, दामाद हो, जो भी हो, ये आगे नेक पारसा ज़िंदगी गुजारे, अच्छी ज़िंदगी गुजारे, ये दुनिया भी उसकी अच्छी हो और आखिरत भी उसकी अच्छी हो। अब इसी सिलसिले में वो हर परेशान रहता था कि मैं कहाँ से किससे कहूँ कि एक अच्छा रिश्ता मुझे मिल जाए। बार मैं अपने वज़ीरों मशीरों से ज़िक्र करता रहता था कि मेरी बच्ची जवान हो गई है, कोई आप लोग इसका कोई बताएं, कोई अच्छा सा रिश्ता बताएं, ऐसा रिश्ता बताएं जो नमाजी हो, परहेज़गार हो, मुत्तकी हो, नेक हो, जो दीन और दुनिया दोनों को समझता भी हो, और ये है कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी जो है वो अच्छी तरीके से गुजर जाए और मैं पुरसकून अंदाज से इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। बहरहाल अभी सलाह मशवरे में फिर उसने सोचा और एक ऐलान कर दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करूँगा जो नमाजी हो, परहेज़गार हो, मुत्तकी हो, नेक हो, अच्छा हो, और जो भी मुझे नज़र आए तो मैं उससे उसकी शादी कर दूँगा। मुझे उसकी परवाह नहीं कि वो न माल की परवाह है, न दौलत की परवाह है। बस मुझे अपनी ज़िंदगी की मुझे अपनी बच्ची की ज़िंदगी, आइंदा ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा फ़िक्र है। और ये सब माँ बाप का ही एक वो होता है। वो बादशाह भी एक इंसान ही था। उसका ये ऐलान जो है वो जंगल में आग की तरह हर तरफ फैल गया। अब इस सिलसिले में बड़ी दुनिया से, बड़े लोगों की तरफ से रिश्ते आने लगे, जिसमें ताजिर भी, शहजादे भी अच्छा लिबादा पहन कर बादशाह के सामने बड़े सादतमंद ये वो पेश होने लगे। इंटरव्यू होने लगा। जो भी बादशाह अपने तौर पे मालूमात भी करता था कि भाई ये शख्स कौन है, किस तरह है, इसका करैक्टर क्या है, क्या उसे कोई पसंद नहीं आया। उसी मुल्क में या उसी शहर में एक शख्स रहता था।
وہ شخص جو تھا اس نے کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں تھا، نہ کبھی سچ بولا تھا، ہمیشہ وہ نوسر بازی میں لگا رہتا تھا. کس طریقے سے وہ چاہتا تھا کہ میں کس کو دھوکہ دوں، کس سے میں پیسے ٹھگوں، کس سے میں وہ کروں. وہ اپنے مفاد کے لیے کسی کو بیوقوف بنانا جو ہے اس کا دائیں ہاتھ کا کھیل تھا. لیکن اب جب اس سے یہ اعلان کا پتہ چل گیا یار بادشاہ کی بیٹی ہے اور کس طریقے سے میں اس کو مقصد کو حاصل کر سکوں. بہرحال اس کے دل میں پھر خیال آیا کہ بادشاہ کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ جی اسے متقی پرہیزگار، کیوں نہ میں ایک متقی پرہیزگار کے اس انداز میں روپ دھار لوں کہ بادشاہ کو جو ہے میں پسند آ جاؤں اور میں اس کا داماد بن جاؤں، شہزادی سے شادی کر لوں، میری بھی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی، باقی زندگی عیش میں گزاروں گا. بہرحال اس نے بڑا پلان کیا، بڑا سوچ سمجھ کے پھر ایک دم وہ مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا، ایک دم اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ادھر مسجد میں جانا آنا شروع کر دوں. اس نے اس مسجد میں جانا آنا شروع کر دیا، 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی. اس مسجد کے باہر ہی اس نے اپنا ایک چھوٹا سا ٹھکانہ بھی بنا دیا. وہ وہاں جا کر اس سے پھر بیٹھ جاتا، اور پھر وہ ہر وقت اپنے ذکر و فکر میں لگا رہتا تھا. اللہ اللہ اللہ، بس جو بھی تھا جو اسے یاد رہتا تھا بس وہ کرتا رہتا تھا. اور مسجد سے لوگ نکلتے تھے یا مسجد میں جو آتے تھے یا بازار سے جو لوگ گزر رہے ہوتے تھے، جب بھی وہ اسے دیکھتے تھے کہ یار یہ تو پاپا بیٹھا ہوا ہے، بڑے عرصے سے بیٹھا ہے، بڑے دنوں سے بیٹھا ہے، وہ ہر وقت صرف اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے. سمجھے بس اس کو دیکھ کر بعض ضرورت مند حاجت مند جو اس کے پاس آئے تھے، بابا جی آپ ہمارے بچے کے اوپر بیمار ہے، اس کے لیے ذرا دعا کریں، وہ اپنے اسی دھن میں لگا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتے کرتے وہ ان کے اوپر چف چف کر کے دم کر دیتا تھا. جاؤ اللہ بہتر کرے گا. وہ اس کا ایک روٹین سا بن گیا. کوئی بیمار آیا، کوئی اپنی پریشانی کے لیے لے کر آیا، اب وہ شخص اندر سے بہت فراڈیا بہت وہ تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک روٹین میں وہ ایک لگا اور اس کے پاس ایک بھیڑ لگ گئی سامنے، اور لوگ اس کے پاس قطاروں میں بیٹھے رہتے تھے. تو اب یہ بات جو ہے وہ سارے شہر میں سارے ملک میں پھیل گئی کہ وہ فلاں جگہ ایک بابا بیٹھا ہے جی، بہت پہنچا ہوا بابا ہے، بہت اچھا ہے جی. بس جو لوگ جاتے ہیں جی ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں، جا کر انہیں دم کرتا ہے، وہ چپ کر دیتا ہے، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اور یہ خبر اڑتے اڑتے بادشاہ سلامت کے پاس بھی پہنچ گئے. بادشاہ نے پھر اپنے وزیروں کو اور ان لوگوں کو بھجوایا تصدیق کرنے کے لیے. 1 دن 2 دن 4 دن 4-5 دن کچھ عرصے تک وہ چیک کرتے رہے، بھیس بدل کے جاتے رہے. تو انہوں نے آ کر تصدیق کی کہ جی واقعی یہ تو بات تو صحیح ہے، وہ تو بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑی دنیا آ رہی ہے ان کے پاس. وہ جس چپ کرتا ہے تو بس لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں. پھر وہ کسی نذرانے لے کر آتے ہیں، وہ تو اگر ڈھیر لگا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ظاہری حالات ہیں ان سے تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی اچھی شخصیت ہے، بہت ہی متقی پرہیزگار. بہرحال پھر بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس نے مزید چند دن اور تحقیقات کرائیں بزرگوں سے، دوستوں سے، سب سے. جب اس سے تسلی ہو گئی کہ واقعی جوان آدمی ہے، اتنا نمازی، اتنا پرہیزگار اور اتنا متقی ہے، اور اتنے اس کے متقدین آ رہے ہیں اور اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو بس ہر وقت اللہ کی ذکر میں لگا رہتا ہے. وہ اس کے پاس ڈھیر لگے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑی شان بے نیازی سے کسی چیز کی طرف وہ دیکھتے ہی نہیں ہے. وہ بس بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ بس مجھے میرا مقصد مل گیا اور میں اپنی بیٹی کی شادی میں ایسے کر ہی لوں. بہرحال پھر اس نے اپنے وزیر خاص کو اور کچھ خاص لوگوں کو ان کے اس شخص کے پاس بھیجا، جا کر ان سے عرض کی بابا جی. انہوں نے بڑی بے نیازی سے دیکھا. انہوں نے کہا اچھا بابا جی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے بادشاہ سلامت جو ہے وہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں. انہوں نے بڑی بے شان نیازی سے بالکل جیسے کچھ سنی انسنی کیا. پھر انہوں نے عرض کی، سمجھے، پھر دوبارہ کہا، پھر تیسری بار کہا، سمجھے. تو بڑی اس کے بعد پھر انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا. پھر انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا کہ بابا جی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے بادشاہ سلامت اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتے ہیں. اس شخص نے لوگوں کی طرف سے یوں اٹھا کے دیکھا اور دل میں اس نے سوچا کہ میں تو رب کی یاد صرف دکھانے کے لیے میں کرتا رہا ہوں.
میں سچے دل سے میں نے شروع نہیں کیا تھا، میں نے تو ویسے ہی صرف شروع کیا تھا کہ مجھے ایک بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے. دل میں یہ سوچتا رہا اور میں صرف دکھاوے کے لیے کرتا رہا، صرف دکھاوے کے لیے کرتا. اور اس کی ذات پاک اتنی مہربان ہے کہ مجھے پورے ملک میں اس نے اتنی عزت و اکرام دے دیا ہے. تو اب مجھے بادشاہ کی بیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ اور مجھے جو مل گیا ہے اوپر والا بس وہ مل گیا ہے. بار اس نے پھر انکار کر دیا. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے تو وہی سیدھے راستے پر آتا ہے. اور وہ خواہ معمولی سے پوائنٹ پہ ہی ہوتا ہے، کوئی پوائنٹ آف ٹائم جو ہوتا ہے وہ کلک ہو جاتا ہے، بس لمحے اسے ہدایت پہ ڈال دیتا ہے، آہستہ 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 چلا جاتا ہے. ادروائز تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا. 11 سال تک اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق نہیں دی. وہ سب کچھ مانتا تھا، سب کچھ جانتے بوجھتے، لیکن نہیں دی ہدایت. وہ اپنے ہی کیا کہتے ہیں تکبر اور غرور اور شیطان کی وسوسے میں کہ میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ، میں کرتے ہوئے آخر کیا کہتے ہیں اس کا جو انجام ہوا ہے قرآن پاک میں اس کا بڑی وضاحت سے ذکر آیا ہے. تو عزیز و دوستو، یہ آج کی صرف یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے مختصراً صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ ہم کو جیسے بھی ہو کوشش کریں اللہ کے حضور پیش ہو جائیں عاجزی سے. کون سا لمحہ ہے، کون سی گھڑی ہے، کوئی ہمیں پتہ نہیں. قبولیت کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ لمحہ کون سا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو ایمان نصیب کرے اور نیک سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت عطا فرمائے. اور اپنے عزیزوں کا بھی، عزیز اقارب کا خیال رکھیے گا. اور اپنی دعاؤں میں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.